سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے. ایک مومن حسینی فرستہ جوان بیمار ہے، اللہ پاک جناب امام حسین علیہ السلام دے صدقے انہوں شفا کاملہ ہو جائے. جنہیں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہوں دی اس کاوش عبادت میں قبول فرمائے. جڑے کسی وجہ تو نہیں رکھ لے خالق انہوں توفیق عطا فرمائے. جڑے بندے بیمار بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے اور مومن بھی نہیں، اللہ پاک انہوں روزے دی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے میرے محترم سامعین، چونکہ ایام منسوب نے مولا کائنات نال جناب امیر المومنین نال، جڑے بندے نجف جا چکے ہیں وہ پہچانتے نہیں جانتے نہیں، جڑے کتب وچ موجود ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے روزے بعد ایک تحریر ہے، یا اول مظلوم ہے، اے سب سے پہلے مظلوم. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہا گیا اے اول مظلوم، سب سے پہلے مظلوم. یہ مفہوم صرف ضرب نہیں، ایک تو حضور تے ضرب لگی تے او دی وجہ تو مظلوم ہے، لیکن اس جڑی ضرب لگی ہے 19 دی شب میں 20 دی درمیانی شب میں، اس ضرب تو پہلے اول المظلوم ہے، اول مظلوم لکھا گیا، اول مظلوم ہے اے پہلے مظلوم. اصل جدے مظلوم دی تھوڑی جی تشریح میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ظلم دی تعریف جڑی علماء نے کی ہے کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو، اسی کو ظلم کہتے ہیں. کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو یہ ظلم ہے، اور کسی چیز کا اپنی مقام پہ آنا یہ عدل ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جڑیاں خصوصیات خالق نے عطا کی تھیں، جڑے پیغامات رسول اللہ نے دیتے، جڑا دین نے حضرت علی علیہ السلام نے مقام عطا کیتا ہے، اللہ کی توحید نبی دی نبوت نے عطا کیتا ہے. چلو لوگاں انہوں کو مقام نہیں دیتا تو آپ نے اول مظلوم کیا گیا. حضرت علی علیہ السلام ایسی ذات نے جنہ دے اوصاف بیان کیتے جان تے بندے توضیحات بھی کر دینے توجیحات بھی کر دینے. کتنے بھی حضرت علی علیہ السلام دے تسی فضائل بیان کرنے شروع کرو بندیاں نوں وہم پہ جاتا ہے کہ جی حضرت علی کتنے اتے ٹر گئے تے باقیاں دا کی بنے. حالانکہ ایسی صورت نہیں، ہر بندے دی اپنی ایک حقیقت ہے، ہر بندہ اپنا ایک مقام ہے. حضرت علی علیہ السلام سے متعلق جدوں فضیلت کی کوئی روایت پڑھی جاتی ہے تو ٹی وی تے میں کوئی نہ کوئی عالم آتا جناب ضعیف ہے، کوئی آتا جی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ تاریخ کی بجائے حضرت علی نو قرآن چو ویکھیا تاریخ کہنے ہیں تے تاریخ پھر صورتحال ہو رہی. قرآن لا رہے میں، قرآن بے عیب ہے، وہ کتاب ہے جہد کوئی شک نہیں. میں امیر المومنین دی ذات ہوں، قرآن چو ویکھیا جی بڑے ظلم نے امیر المومنین نال، معاشرے وچ بھی حضور کو مقام نہیں دیتا گیا. وہ دے واسطے میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. پہلی گل تو قرآن رمضان سے نازل، پھر خالق نے فرمایا اس قرآن کے اندر ھدی للناس ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پہلی گل. پھر وبینات من الھدی، اور اس میں ہدایت کے دلائل بھی موجود ہیں. تیسرا والفرقان، اور اسی قرآن کے اندر ہم نے پیمانہ رکھ دیا ہے. جب قرآن کسی کے پاس ہوتا ہے تو بخوبی علم ہو جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. تین چیزاں کہ قرآن دے اندر خالق نے رکھیاں نے.
پہلی چیز اللہ فرماتا ہے ہدی للناس، اس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا وبینات من الہدی، صرف ہدایت نہیں، ہدایت کے دلائل بھی موجود ہیں، والفرقان، اور حق و باطل کی تمیز بھی ہے۔ بندہ کوئی نظر نہیں آتا قبلہ مسلمان جی دے گھر قرآن نہیں، اگر قرآن کسی بندے دے گھر موجود ہے تو یہ مطلب ہے وہ دے گھر ہدایت بھی ہونی چاہیے، وہ دے گھر ہدایت دے دلائل بھی ہونے چاہیے، اور وہ دے کول فرقان حق و باطل دی تمیز بھی ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسے گھر قرآن ہوئے تو اتنے ہدایت نہ ہو۔ جنہوں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قرآن میں ہدایت ہے، تھوڑی جیب جنہیں پیسے نے تمہیں پتہ ہے میری جیب کی، جے جیب محفوظ ہے تو پھر پیسے بچی نہیں، تھوڑی جیب محفوظ ہے، تسبیح پائیے تسبیح بچے، سجدہ گاہ پائیے سجدہ گاہ بچے، تھوڑی بٹوا ہے بٹوا تھوڑا بچے، لیکن محفوظ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جیب تھلے پھٹے نہ، جیب کو بریک نہ مارے ہوگی۔ اگر جیب محفوظ ہے تو تھوڑی ہر شے محفوظ ہے۔ میرا خیال ہے اگر قرآن محفوظ ہے تو ہدایت محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے تو ہدایت دے دلائل بھی محفوظ ہیں۔ جے قرآن محفوظ ہے یہ فرقان حق و باطل دی تمیز بھی قرآن دی حفاظت واسطے میں آیت پڑھ دینا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے نا، حفاظت بھی ہماری ذمہ ہے۔ یہ مطلب ہے اگر قرآن قبلہ اللہ دی حکمت کے تحت محفوظ ہے تو یہ ہدایت ہے، ہدایت دلال ہے نا، یہ پھر فرقان حق و باطل دی تمیز ہے۔ اللہ کروڑ باری نہ کرے کسے گھر قرآن ہوئے تو ہدایت نہ ہوئے۔ میں تو اس گھر کی پہ گل کرنا جتنے نہیں تسی چپ کیوں ہو؟ میں پیانا کسے گھر قرآن ہوئے تو تے ہدایت نہ ہوئے، کسے گھر اللہ نہ کرے۔ میں کروڑ باری تو پہلا آخ لیا تھوڑی مومنی نہیں تو میں شیعہ سنیہ کی گل ہی نہیں کر رہا۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن ہوئے اس گھر ہدایت نہ ہو، پھر قرآن گھر چ ہوئے تو ہدایت دے دلائل بھی کوئی نہ ہو۔ قرآن بھی کار ہوئے تو پوری زندگی نہ پتہ لگے سفین چ حق تے کون سی تے باطل۔ ہو نہیں سکتا کہ قرآن گھر موجود ہوئے، یہ ترے شاہ قرآن چ موجود ہے۔ یہ مطلب ہے جتنے گھر قرآن موجود ہے اتنے ہدایت ہونی چاہیے، جتنے قرآن موجود ہے ہدایت کے دلائل بھی ہونے چاہیے۔ اگر قرآن موجود ہے تو فرقان بھی ہونا چاہیے، حق و باطل کی تمیز بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی بدقسمت گھر میں قرآن ہے تو تینوں چیزاں کوئی نہیں، وہ واسطے میں ایک مثال اج کل دے رہا ہوں، وہ بھی اتنے عرض کر دینا۔ بادام دماغ کو طاقت ضرور دے ہیں کہ بن کے کھاتے جان تو پھر دیں۔ بادام دماغ کی طاقت واسطے بہتر چیز ہے، لیکن اگر بن کے کھاتے جائیں، اگر 8-9 بادام بندہ منہ چ رکھ کے سارا دن انہوں پھیرتا رہے تو شام کو آ کے دماغ تو کوئی اثر نہیں ہوا، بندے انہوں پاگل ہی آکھن گے بھی اللہ دے بندہ بن کے بچوں گری نہ کٹے گا تو دماغ کیوں تازہ ہوئے گا۔ جی میں بادام بن کے نہ کھائیے دماغ تے اثر نہیں نہ ہوتا، قرآن ٹھپیا رہے تو ہدایت کوئی نہیں۔ جی میں گھر قرآن کھولیا ہی ہے تو ہدایت کر گئے کھولیا جائے، ہدایت بھی موجود ہے، یہ ہدایت کے دلائل بھی موجود ہے، یہ فرقان بھی موجود ہے۔ میں امیر المومنین دی ذات نو قرآن چو ویکھنا چاہتا، اج دی اس محفل پاک مجلس پاک میں قرآن چو ویکھنا چاہنا۔ ایویں نہیں سی سرکار دو عالم نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ جس بندے نے حضرت علی دی معرفت حاصل کرنی ہے وہ قرآن پڑھے، تے جنہیں قرآن دی معرفت حاصل کرنی ہے وہ محبت علی نال کنار ہو گیا۔ میرے عزیزو ولایت علی ہوئے گی تو قرآن سمجھ جائے گا، اور حضرت قرآن ہوئے گا تو حضرت علی سمجھ چاہوں۔ میں قرآن جو پیش کرنا چاہنا، پہلے میں عمومی طور پہ اس معاشرے کا جڑا ہے نا نتیجہ وہ جناب کے سامنے کڑ کے دے دینا۔ حضرت علی نو اساں امیر المومنین منے، امام المتقین منے، اور نبی دا خلیفہ منے بلا فاصل۔ یہ تو ساڈا معاملہ ہے، باقی تو لوگ آندے کہ نہیں ایسی گل نہیں، بعض رسالے دماغ ہو بھی افضل ہستیاں ہیں، کوئی گل نہیں، جہاں موقف ہے کسی کا وہ کچھ بھی ہو سکتا، اور بندے سمجھتے ہیں کہ اساں حضرت علی علیہ السلام نے مننے ہیں، یہ کوئی بہتا منتے ہیں، پتہ نہیں جی اسی زیادہ مننے ہیں تھوڑا مننے ہیں۔ جہاں لوگوں نے مننے ہیں انہاں حضرت علی علیہ السلام کے متعلق اعلان کیتا ہے کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چار۔ ٹھیک، یہ مطلب ایک موقف ہے کہ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ہے نا، چراغ و مسجد و محراب و ممبر ہے نا، سارے کو شعر یاد نہیں۔ یہ ہم مرتبہ ہیں، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ غلو کر دینے،
یہ غلو کر کے بڑھاتے ہیں جدوں کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. لو جناب علی اتھے بھی صلح ہو سکتی ہے, اتھے بھی اکتفا ہو سکتا ہے, کوئی گل نہیں, ہر بندہ اپنا ایک عقیدہ ہے. میں سمجھنا کہ اگر بندے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, یہ تھوڑا جا فرق ہے جی انہاں جنہاں استعمال کیا ظفر علی خان صاحب نے یاران نبی, ویسے جدی اطاعت واجب ہوئے نا وہ نہ یاری نہیں ہو سکتی. جدی اطاعت واجب ہوئے وہ نہ یاری کا نہیں ہو سکتی. جدی اطاعت واجب ہے وہ حاکم ہے, دوسرا ہوتا معقوم ہے, انہیں اطاعت گزار ہے وہ اطاعت کرنی ہے. یاری تو ممکن نہیں, لیکن انہیں ایک شعری انداز چاہے. اگر چار تمہیں یاد نے جنہیں چار ہستیاں دے وچ حضرت علی کو کھڑا کر کے آکھا گیا ہے, یقین کرو میں کدی کدی سوچنا کہ بلا کہ جس قدر انہاں حضرات نو مندن نہ بندے جس عقیدت نہ, یعنی چوتھے تھا حضرت علی کو کھڑا کر کے جس عقیدے نہ کیا گیا کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں, اگر بندے برابر بھی من جاندے نا تو پھر بھی گزارا ہو جاتا. بہت شکریہ. میں عرض کر رہا برابر بھی رکھو نا جی, برابر دی گل ہے کہ جیڑی عزت پہلے نے دیتی ہے وہ عزت دوجن دیتی ہے, وہ عزت تیسرے نے دیتی ہے, وہ عزت چوتھے تھا حضرت علی کو دے دیں بندے, پھر صورت ہو سی. افسوس میں عرض کر رہا کہ حضرت علی اول مظلوم نے, یہ وہ مظلوم نے جنہوں بندیاں آکھیا ہے کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں, منیا حضرت علی نو برابر بھی نہیں. یہ دکھ لیکن برابر تو مان جانا چاہیے سی. اس واسطے کہ میں عرض کر دینا چار اگر برابر نے خلفاء کیا گیا ہے, کوئی گل اسی غصہ نہیں کرتے, اسی تو بلا فصل مننے ہیں نا, حضرت علی بلا فصل مننا. اگر یار چار برابر نے تو کم سے کم یار پھر برابر بھی جیڑا بندہ پہلے نال جنگ کرتا ہے انہوں تسی مرتد لکھ دے ہو, جیڑا دوجے نال جنگ کرتا ہے انہوں تسی کافر لکھ دے ہو, جیڑا تیسرے نال جنگ کرتا ہے انہوں تسی باغی لکھ دے ہو, اے چوتھے نال لڑنے والا رسی اللہ کیسے ہے؟ اگر عزت ہے اگر بندے برابر بھی مانتے میں مظلومی دی گل کروں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کوئی گل برابر دی عزت بھی دے دیو نا خدا دی قسم, تاہم اسی سمجھنے ہیں کہ کم از کم مولا کائنات نے نا صحابہ تے برابر تے سمجھنے ہیں. افسوس دی گل ہے کہ دیکھو نا پہلے نہ جنگ کیتی ہے کسے یا انہاں کیتی ہے, مرتد لکھیا نے, دوسرے نال کافر لکھیا نے, تیسرے نال باغی لکھیا جنہاں انہاں تے حملہ کیتا ہے. حضرت علی نال بندہ پوری زندگی لڑدا رہا ہے, او دے متعلق بندے کچھ آکھن تو گریز کردے نے اور سوچدے نے کہ کی آکھیے یار کی آکھیے, اے لڑیا ہوندا نا پہلا دناں نال تے تساں بڑا کچھ آکھیا بڑا کچھ آکھنا سی. یہ دا مطلب ہے حضرت علی نال لڑن والے دے متعلق آگے تے پھر معاملہ روڑ رال دینا تے آکھنا جی یہ وہی جانے جی وہ جان انہوں دا کم جانے, تیری آکھ ترکڑی خراب حضرت علی تے ہوں دیئے سی. ہمارے افسوس دی گل ہے حضرت علی علیہ السلام پھر مودودی میں لکھے سید ابو العلا مودودی نے, وہ فرماندے نے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سب و شتم کیا گیا حضرت علی, یعنی مدینے میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے گورنر حضرت علی پر سب کرتا تھا, حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا, اور فرماندے نے حضرت علی کے قریبی اپنے کانوں سے وہ گالیاں سنتے تھے, اپنے کانوں سے وہ گالیاں سنتے تھے. میں نہ یار گل سنو, سانو کسے بندے توحید دی وجہ تو کافر نہیں آکھے, سانو کسے بندے نبوت دی وجہ تو کافر نہیں آکھے, ختم نبوت ہے ساڈا کمال دا ایمان. اچھا سانو امامت دی وجہ تو کسے کافر نہیں آکھیا, سانو ولایت دی وجہ تو کسے کافر نہیں آکھیا, ساڈا قیامت تے اتنا ایمان ہے کدی کسے قیامت. سانو جدوں بندیاں نو غصہ چڑھیا ہے, قرآن بھی ساڈے کول ہے, نماز بھی الحمدللہ, روزہ بھی 10 منٹ وڈا لوگاں نالوں چھوٹا تے نہیں نا, روزہ بھی کو 10 منٹ زیادہ ہی رکھنے ہیں, نماز پڑھنے ہیں, کعبے بھی جانے ہیں, حج تے بھی نظر ہونے ہیں الحمدللہ, نوافل بھی پڑھنے ہیں. یقین کرو کوئی کمی بیشی نہیں. اگر غصہ بندیاں نوں چڑھیا نا تو صرف اس وقت چڑھیا ہے کہ اسی دیکھو نا کسی نو اس پوزیشن تے نہ مرنا اور گل ہے. ساڈے متعلق بندیاں نے کن چ شک پایا ہے کہ اے صحابہ نو گالاں کڈدا ٹھیک
ساری نماز بھی کسی کم دی نہیں رہی، ساڈا روزہ بھی کسی کم دا نہیں رہا، ساڈے حاجی نہیں رہے، ساڈے بزرگ نہیں رہے، اسی مسلمان ہی نہیں رہے، سانو سیدھا بندیاں کافر لکھ چھڑیا ہے۔ حد موکی کیڑی گل تو کہ صحابہ نو گالیاں کٹ دین، جے صحابہ نو گالاں کڈن والا کافر ہوندا ہے، علی نو صحابی سمجھ لیا۔ صحابہ کے برابر بھی نہیں سن، مولا کائنات کو بندہ صحابہ کے برابر بھی نہیں سن۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، انتہا اول مظلوم کیا گیا، اتنے مظلوم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ صحابہ کے برابر بھی قرار دیتے، کم از کم کچھ تو غصہ کرتے۔ ہوں اگلی گل خوبصورت ہے، آج کل نیٹ ہے نا جی، تو مولوی باقاعدہ بحث ہو رہی ہے نا، وہ گل نہیں رہی، صرف ہر بندہ ہر گل کا لوگوں کو پتہ لگے۔ تھی سب علی لکھو گوگل تے، سب علی، ایک منٹ تو پہلے تمہیں سارا ثبوت سامنے آ جائیں گے، کنے گالاں کڈیاں کنے کڈیاں سب۔ ہوں مولویاں چولاں دی کھچڑی بنان دی کوشش کی، چولاں دی کھچڑی بنوان واسطے ایک تو مسالے نہیں منگوانے پیندے، پانی ود پا لو، پانی تھوڑا پاؤ تو چاول بنتے ہیں، انہاں چ پانی تھوڑا جا ہور پا جو کھچڑی بن جائے۔ ہم سب دی کھچڑی جڑی بنائی نے وہ بھی بڑا میں محسوس کیتا، وہ ایک بڑے دھیان نال سننا نوجوان، وہ آندے کہ جڑا سب علی ہویا نا، سب دا میرا گالی نہیں، ہن لائٹ کرن لگے، لائٹ کرن لگے نا کہ سب دا مانا گالی نہیں، سب دا مانا کدوں گالی ہے؟ ہاں سب ہوندا سی حضرت علی تے، سب علی ہوندا رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آ کے انہوں کو کہا یہ گل ٹھیک ہے، لیکن سب دا مانا گالی آئی نہیں، غصے والی گل ہی نہیں۔ چلو جناب پوچھ لو، میں پھر کوشش کر کے لبیا بھائی جناب تسی سب علی، ویسے مودودی تے گالی لکھے، مودودی گالی لکھیا ہے، اور جڑا قرآن چ لفظ سب ہے نا جی، وہ تھلے ترجمے میں بھی گالی لکھا گیا، لیکن علماء نے کہنے نہیں ایسی گل کوئی نہیں، تھوڑا جا پانی پا کے چولاں دی کھچڑی بنائی، وہ فرماتے نہیں نرمی جی گل ہے، وہ سب دا مانا تنقید ہے، سب دا مانا تنقید ہے۔ حضرت علی دی حکومت تے، حضرت علی دی خلافت تے بندے تنقید کردے سن، جی میں اپوزیشن تنقید کر دی، ساریاں اپوزیشن حکومت تے تنقید کر دیا نے، بندے حضرت علی تے تنقید کردے سن، بندے حضرت علی دی حکومت تے تنقید کردے سن، گالیاں نہیں سن دیندے۔ بہت شکریہ بہت، گالیاں نہیں سن دیندے، سب علی دا مطلب گالیاں نہیں، حضرت علی دی حکومت تے تنقید کردے سن، ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، اتنے بھی رہو نا انشاءاللہ، اتنے بھی کھلونا نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے، میں عرض کر دینا چلو انج کر لو۔ اگر بابا جی سب علی دا مطلب ہے کہ لوگ حضرت علی دی خلافت تے تنقید کرتے سن، یہ مطلب تنقید کرن دا ایڈا نہیں نہ غصہ کرنا چاہیے کہ جے چارے برابر نے سانو تنقید کرن دی اجازت دے۔ غصہ نہیں کرتا، اور افسوس کی گل ہے یار، اندر کچھ فرق نہیں ہے چاروں میں، جو یار حضرت علی پر تنقید کرے اس کا غصہ نہیں ہوتا، تو پچھلی 3 خلافتوں پر تنقید کرنے سے بندہ کافر کیسے ہو جائے؟ حضرت علی سے تنقید کی جائے پھر توہین نہیں، پھر کوئی توہین نہیں۔ السلام دی خلافت تے حکومت تے تنقید کیتی جائے تے توہین نہیں ہوندی، توہین نہیں ہوندی، تے جے فدق تے مقدمے تے تنقید کیتی جائے تے توہین کیسے ہوندی؟ تنقید تو کوئی بھی کر سکتا، یہ مطلب تنقید دی اجازت دیتی جائے، ورنہ حضرت علی کو کم از کم وہ مقام دیتا جائے۔ میں چاہنا کہ قرآن دیاں 2-3 آیتاں چوں حضرت علی دی شان بیان کراں، کیونکہ اسی یقینا انا مدینۃ العلم و علی بابھا،
پھر حنیف قریشی صاحب نے آخیا پہ وہ بھی یار کئی بندے کو کئی گلاں بنائیاں نے جی حضرت علی علم دا دروازہ قرار پائے نے تے لوکاں آخیا یار کھڑکی بھی ایسی کسی آخیا دروازے بھی ایسا کسی آخیا روشن دان بھی ایسا اللہ دیا بندے کنے دیا گلاں کرنا ہے تو جننے صحابی باقی بچتے ہیں کچھ نو روشن دان بنا لے کچھ نو کھڑکیاں بنا لے کچھ نو باریاں بنا لے جو تیرا دل کردا نہ بچوں کو روڑے پٹ پٹ کے بچ کو تھان بنا لے آونا دروازے رائی آونا تو پھر دروازے میرا خیال ہے کہ اسینہ جی روایات جو نکلی ہے تے قرآن پاک دی میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا بڑی مشہور آیت ہے انشاءاللہ تے او دے بچوں امیر المومنین دی شان میں قرآن جو حضرت علی نو ویکھنا چاہتا تانوں ایک گل دساں یقین کرو تاریخ تے قرآن فرق تے ہے میں کئی بار آکھیا میں بار سرخ رنگ دی اینک لا لی تے ہر شے سرخ نظر آوندی سبز لا لی تے ہر شے سبز نظر آوندی چنگا بھلا سورج نکلیا ہوئے پراون اینک لا لو لگدا ہے تھوڑے نیری آون لگی نہیں شیشے ایسے نے تو تاریخ دے شیشیاں چ علی نہ ویکھ قرآن دے شیشے چ قرآن دے شیشے جو علی بیٹھے گا پھر تین اور صورت نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مشہور آیت میں پڑھنے لگا لیکن آج ساری پڑھنے لگا یہ درمیانی تو سارے یاد ہے آج ساری پڑھنے اللہ فرماتا ہے ذالک الذی اجے کسی نے نہیں پتا کہ وہ تو شروع کر دو نا سب کو پتا لگے گا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان والے بھی ہیں اعمال بھی صالح کرتے ہیں خوشخبری ہے ایسے ایمان والوں کے لیے جو اعمال جن کے صالح ہیں اور بندے ایسے ہیں کہ جن کا ایمان بھی مضبوط ہے اعمال بھی ان کے صالح ہیں میرے حبیب ان بندوں کو خوشخبری دے دے جی کی خوشخبری ہے فرمایا کل ان سے کہہ دے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان بندوں سے کہہ دے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا میں تم سے کچھ مانگنے والا نہیں ہوں کہ میں اجر رسال تم سے مانگوں تم سے کیا مانگوں گا میں تو صرف اللہ کے کہنے پہ مانگ رہا ہوں کہ مودۃ فی القربى کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھنا میرے قریبیوں سے محبت کی انتہا کر دینا یہ میرے قریبیوں کے متعلق ہے اگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جو کوئی یہ نیکی کرے گا نا کیڑی مودت علی بہت شکریہ بھائی نیکیاں بڑیاں نے ٹوٹی بوتل چوک کے سائڈ تے رکھنی نیکی راہ جو موڑی چوک کے پرا کرنا نیکی ہے نبی نے سڑک پار کرانا نیکی ہے وڈیری مائی دی گٹری چوک کے ٹوٹ پڑنا بڑیاں نیکیاں نے لیکن اللہ فرماندا ہے میں یکترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا جو کوئی یہ نیکی کرے گا مودت والی اللہ فرماندا ہے میں اس کی نیکی کو حسین بنا اس کی نیکی کو اور بھی خوبصورت کروں گا اور حشر والے دن اس کی نیکی نورانیت کے عالم میں چمک رہی ہوگی ایک واحد نیکی ہے جدے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور شکور گناہ بھی بخش دوں گا شکریہ بھی ادا حد ہو گئی کیسی نیکی ہے کہ مودۃ فی القربى یہ قرآن دی آیت ہے جی یہ تے اس ویلے دو زندہ عالم موجود نے ایک دا بیان موجود ہے ایک دی کتاب میرے کو موجود ہے ایک دا بیان موجود ہے ایک دی کتاب موجود ہے ایک دیوبندی نے ایک اہل سنت نے دیوبندی طارق جمیل صاحب نے تے طاہر القادری صاحب اہل سنت ایک دا میرے کو بیان موجود ہے ایک دی میرے کو کتاب موجود ہے وہ فرماتے ہیں جدوں آیت اتری ہے نا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہاں مانگتا ہوں تو مودۃ فی القربى اپنے قریبیوں کی مودت مانگتا ہوں فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور آکر انہوں نے سوال کیا قالو انہوں نے کہا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی بہت شکریہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب نبی واجب نہیں آکھیا نبی فرمایا مانگتا ہوں میں سوال کرتا ہوں اللہ کے کہنے پہ کرتا ہوں میں تم سے مودت مانگ رہا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا میں مانگتا ہوں قرآن تے دلائل دینا چاہنا آج صرف نبی نے مانگی ہے مودت واجب اپنے تے کنے کی تھی صحابہ اوڈی خوشی نہ رکھو جدی خوشی نہ علی آندے صحابہ خوش دلی نہ رکھو اے کون آئے نے سرکار دی بارگاہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک، آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب؟ صحابہ دا مزاج دیکھ لو پہلے، صحابہ دے عاشقوں خدا دی منو کو سن بندیاں عشق کیتا صحابہ نے، صحابہ دا مزاج نہیں دیکھا۔ صحابہ کا مزاج یہ ہے کہ جب نبی جو نبی مانگے، جو دینا واجب سمجھے اسے صحابی ڈالے۔ بھائی جو نبی مانگے، جو دینا واجب سمجھے وہ صحابی ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ جو نبی مانگے دینا واجب سمجھے، اگر نبی قلم مانگے تو بھی واجب سمجھے، کاغذ مانگے تو بھی واجب سمجھے، دوات مانگے تو بھی واجب سمجھے۔ نبی نے مودت منگی، سوال کیتے صحابہ کیا وہ من قراب لگا، وہ تیرے قریبی کون ہے، وہ تیرے قریبی کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب ہو چکی ہے، آپ مانگ رہے ہیں، ہمارا دینا واجب ہے۔ اور سوال بڑا خوبصورت ہے، صحابہ کرام دا میں احسان سمجھنا اپنی ذات تے، میں کسی دا نہیں گل کرتا، انہاں احسان کیتا ہے کہ پیغمبر نے پوچھا من قرابتک، وہ تیرے قریبی کون ہے، تیرے قریبی۔ صحابہ جانتے تھے جن کی مودت واجب ہو رہی ہے وہ ہمارے قریبی نہیں، وہ اس کے قریبی۔ مہربانی، بہت شکریہ اللہ، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے اتھے میں ذرا اور ذرا واضح کر دیں تو اڈے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شکریہ کہ تیرے قریبی کون یا رسول اللہ، آپ کے قریبی کون؟ تو انہوں پتہ شادی تو پہلے جڑے قریبی ہوندے نے بتھیرے ہوندے نے، لیکن شادی تو بعد بھی کوئی قریبی بانی جاندے۔ شادی شدہ صلوات پڑھو ایک باری صاحب، اللہم صلی اللہ۔ چلو انہاں واسطے بھی پڑھ دیو جنہاں دی نہیں ہوئی، انہاں دی گل اللہم صلی اللہ۔ شادی تو پہلے جڑے قریبی ہوندے نے وہ ماں باپ چچا پھپھی ماموں مام سارے قریبی ہوندے نے۔ قریبی شادی ہونے تو بعد صرف ایک قریبی آندا ہے تے بہت زیادہ قریبی نال لے کے ولیمے والے دن جڑا ٹیوٹا آندا ہے یا مزدہ آندا ہے وہ سارا قریبیاں ہی آندا ہے۔ اللہ دے بندے ہو اگے تو سارے قریبی ہوندے نے جنہیں پیدا کیتا، جنہوں دے گھر سی پلے بڑے، وہ بھی سارے بڑے قریبی نے، اپنے نے چچے نے تائے نے ماموں نے نانکے دادکے سارے بھیناں بھرا اتنے موجود نے۔ ایک سا قریبی جا کے لیا ہے، وہ ایک لے کے آئی دا برات والے دن، اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے، وہ جڑا مزدہ کھلوتا ہوتا ہے نا باہر وہ سارا قریبیاں دا ہی ہوتا ہے۔ وہ پھر تعارف ہوتا ہے اے کون ہے، اے تیری سس ہے، اے کون ہے، اے سہرا ہے، اے کون ہے، اے سالے آ رہے اے کون ہے، اے پھوپھی سس ہے، اے کون ہے، اے چاچا سہرا ہے۔ دیکھو کنے رشتہ دار ایک دی نسبت نال کنے رشتہ داری بد گئی، ٹھیک ہے۔ جدی ایک شادی ہوئے او دے قریبی نہیں مکدے، ایک شادی ہوئے میرا خیال ہے سارے بندے سمجھ رہے ہیں، ایک شادی ہوئے تے بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں، تو پھر دو شادیاں ہون تو پھر ظاہر ہے قریبی کچھ ود ہی جانے، تین ہون تو ہور، چار ہون تو ہور۔ ساڈی 4 تک پابندی ہے ایک وقت، پیغمبر تے پابندی کوئی نہیں، جدیاں 9 ہون، جدیاں 11 ہون، 13 جتنیاں بھی، یہ مطلب پھر قریبیاں دا حساب لا لو، تسی اندازہ لاؤ۔ اور جڑے یہ قریبی بنتے نا شادی تو بعد یہ بڑے عزت والے قریبی ہوتے ہیں، پہلے نو بندہ کسی ویلے اگنور کر سکتا ہے، انعام تے اگنور نہیں کیتا جا سکتا۔ کئی بیبیاں تے بھانڈیاں دا سیٹ ہی ادوں کر دیا جدوں پچھوں کو جی آیا۔ ساڈیاں گھراں چ ایسیاں ایسیاں بیڈ شیٹاں نویاں بیڈ شیٹاں پئیاں ہونیاں تے پھر آ کے بندہ پوچھدا بھی اج بڑا بھائی صفائی شفائی ہوئی ہے، نویاں بیڈ شیٹاں پئیاں نے، پھر وہ دستے ہیں کہ اج پراؤنے آنے، تے بندہ پھر آندا بھی میری بھی بھن 8 دن رہ کے گئی ہے، وہ ہو سکیا بھن دی دردی کہڑی گل ہے، وہ تو اتنے ہی کھجل ہوندی پھرتی ہے، پراؤنے تے کل آنے نے نا، یہ
مطلب ہے پھر انہوں دی قدر پھر وہ مطابق ہی قدر ہوتی ہے. بچے وہ تھوڑے نانکیاں دی گل کر رہے ہیں, اپنے نانکیاں دی گل کر رہے ہیں, یقین کرو پھر انہوں دی قدر وکری ہوتی ہے. پہلے رشتہ دار بھی اتھے اگوں مہینے ود گئے, ایک شادی ہوئے تو تھوڑے تے جے 9 تے زیادہ. قرآن میرے ہاتھ چ رمضان چ لوڑ تے کوئی نہیں سی, پر شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وہ جنہ ول ہر صحابی دے گھر تے نبی دی شادی نہیں ہوئی, لیکن کچھ صحابہ ایسے سن جنہاں دے گھر نبی دا نکاح ہو چکا سی اور انہاں دی بیٹیاں پیغمبر دے گھر سن. وہ ذرا تانوں پتہ انہاں دا ہور ٹور سی, انہاں دی ہور عزت سی, انہاں دا ہور مقام سی. عام صحابی تے وقت تک نبی دے گھر نہیں آ سکدا, بیٹی والا تے اپنے گھر آ ہی سکدا بھائی, آ سکدا نا. عام صحابی تے اجازت لے کے آئے گا, اور جدی بیٹی نبی دے گھر ہے وہ تے نبی دا ایڈا قریبی ہو گیا ہے تو سیدھا آ سکتا ہے. آ سکتا ہے نہیں, جدی بیٹی ہے وہ آ سکتا ہے. جناب آئے نے بندے اور آؤندے سن بندے, یہ مطلب ہے میں حیران ہو گیا. یہ تو اگے اج دی مجلس شاید کو اچھا جو شاید اچھا میں ہو سکتا اچھا بھی پڑھنا, لیکن قرآن میرے ہاتھ چ وہ جنہ دے گھر نبی دی شادی ہوئی سی, جنہ دیاں بیٹیاں نبی دے گھر سن, امہات المومنین, حد ہو گئی. وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے. وہ صحابہ جن کی باقاعدہ پیغمبر سے رشتہ داری تھی وہ بھی پوچھ رہے تھے من قرابتو کا, تیرے وہ قریبی کون ہے. میں تے سوال تے ہی مزہ لے گیا ہوں, تیرے وہ قریبی. وہ دسنے تے اگلی گانے وہ قریبی کون ہے. طاہر القادری صاحب بھی اجے زندہ نے, طارق امیر صاحب بھی زندہ نے, فون کر کے پوچھ لو. دعا نے کتب دے حوالے دے کے شیعہ نے نہیں, اہل سنت دیوبندیہ نے حوالے دے کے آکھے جب پوچھا صحابہ نے من قرابتو کا, آپ کے وہ قریبی کون ہیں, قال علی, فرمایا پہلا علی. پھر میری بیٹی فاطمہ ہے, وَأَبْنَاهُمَا, اور ان کے بیٹے ہیں. حسن المعاب فی ذکر بوترا, تعلقاتی صاحب کتاب لکھی ہے, ایس وڑے میری بریف کیسے موجود ہے. فرمانا جو پہلا علی ہے, سادہ موضوع چونکہ مولا علی ہے, یہ مطلب طے ہو گیا کہ حضرت علی انہاں لوگاں چ شامل نے جنہاں دی مودت منگی گئی. مودت منگی گئی, محبت نہیں, مودت منگی گئی. میرا خیال ہے اس مودت کو واضح کرنے واسطے قرآن دی ایک آیت پڑھ لیں. مودت ایک اور آیت چ میرا لفظ مودت مل جاتا سانو, اسی اتھوں پڑھنا جی. یہ سورہ مبارکہ جناب میرے سامنے الممتحنہ جی, خالق کائنات نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے خط لکھیا سی, اگر تم یاد آ گیا ہوئے, کہ نبی پاک نے فرمایا سی کہ پتہ نہ لگے کہ اساں مکے جانا ہے تو جا کے زیارت کرنی ہے کعبے کی. تو وہ پھر ایک صحابی نے خط لکھ دیتا سی انہاں بندیاں نوں, پھر نبی پروگرام بنا لیا ہے, انہاں تے منع کیتا ہے, انہاں منع کیتا ہے, لیکن میں تمہیں اندروں اندر پہ دسنا. وہ جہے بڑے بی بی نوں خط دیتا, وہ خط اپنے چوڑے چ رکھ کے ٹر پئی, وہ جاندی سی کوئی مکے کی طرف. ہوں پیغمبر اعظم نے بندے اکٹھے کیتے تے فرمایا کہ میں منع کیتا سی, میں منع کیتا سی کہ کوئی بندہ اطلاع نہ کرے. ایتھوں کسی بندے نے ایک بی بی نوں روکا دیتا ہے, وہ ساری مخبری لے کے جا رہی ہے مکے کی طرف. کیا بات ہے. تے اے نبی پاک نے فرمایا کہ بعد گل کرنے ہیں کہ کنے لکھا ہے, وہ بعد کی گل, پہلے وہ کو روکا واپس جاؤ, کیونکہ وہ سفر کر رہی ہے متواتر کے قریب جا رہی ہے ادھر مکے کی. وہ بی بی بڑی ہوشیار سی, کیونکہ رکے پہنچانے والیاں بڑیاں ہوشیار ہیں. جیڑا بندہ جائے انہوں آکھے تیری جوانی دی قسم, کسی نے آکھے تیرے بڑھاپے دی قسم, کسی نے آکھے تیری بہادری دی قسم. تمہیں پتہ ہے قسم چکی ہوئے کسی دی بہادری دی تو بندہ بہادر نام ہی ہوئے, تو بی بی قسم چکتی ہوئے تو بندہ رہ ہی جاندے. مثلا وہ بڑی اوتری سی, بڑی چلاک سی. جیڑا گیا واپس آ کے انہوں آکھیا جی بڑے سادہ بندے سن مسلمان, سادہ سادہ بندے. وہ واپس آ کے آکھیا یا رسول اللہ اس بیچاری کول کوئی نہیں, وہ تو ترلے کر دیے, وہ تو منتاں کر دیے, تو قسمہ چک دی, وہ کول کوئی نہیں. آخر تو پھر وہی گل ہویا, فرمایا علی کہاں ہے, علی کہاں ہے, علی فرمایا جا کے لے. حضرت علی علیہ السلام کو پہنچے, میرے مولا نے پوچھا تیرے کو ہے کہ نہیں, فرمایا بی بی اور رکا اتنے رکھ دے, رکھ دے.
وہ جوڑے چ بڑے رکھ دیتا فرمایا چل واپس واپس جدو حضرت علی آئے نا بڑا غصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے کہا یا علی وہ تو کہتی تھی میرے پاس کوئی رکا نہیں علی فرماندے نے رسول کہتا تھا کہ اس کے پاس رکا وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں اور ادھر رسول فرماتے تھے کہ اس کے پاس رکا وہ تو آیت آئی حیدری آیت آئی پڑھی شکریہ قبلہ مودت ترجمہ واسطے میں آیت پڑھی میرے موضوع نہیں لیکن حضرت علی و ذات قرآن تو ثابت ہو گیا نا جنہ دی مودت منگی گئی اور مودت پڑھنے کا مودت کی اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء خبردار مومنوں ان لوگوں سے کیوں تعلق بناتے ہو جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ فرمایا تلقون علیہم بالمودتی ان کی طرف مودت کے پیغام بھیجتے ہو مودت کے محبت کے نہیں مودت کے مودت واضح کر لگا مودت کے پیغام بھیجتے ہو اس بندے نے محبت کی وجہ سے پیغام نہیں بھیجا مودت کی طرف مودت کی وجہ سے پیغام بھیجا مودت کسے کہتے ہیں یہ آیت مجیدہ ساری پڑھنے کی ضرورت نہیں میں تو صرف مودت واضح کرنی اس بندے نے محبت نامہ نہیں لکھیا مودت نامہ لکھیا کوئی تو واپس آ گیا رکا تسلی ہو گئی پھر پیغمبر نے فرمایا کہ آپ ہی اٹھ پائے گا یا میں اٹھاواں بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہو سکا یا رسول اللہ میں لکھا ان کو پتا سی صحابی نے جس رات بی بی کو رکا منگوا لیا میرا تو پتہ ہی نہیں وہ کھڑے ہو گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لکھا سی اے جی سائد تک تفسیر لکھی ہے ایک میں پڑھ دینا میں تے مودت واضح کرنے لگا وہ فرماندے نے یا رسول اللہ حضرت حاتب بن ورحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے انہوں نے کہا حضرت حاتب بن ورحہ اے انہیں وہ فرماندے نے کہ جب واپس رکا منگوا لیا تو حضرت حاتب نے اس عذر میں کہا میری بات سن لو حضور فرماندے نے کیوں لکھے کہنے لگے کہ میرے اہل و عیال مکے میں ہیں میرے اہل و عیال مکے میں ہیں میرے سارا بال بچہ اتھے میں ہجرت کر کے اتھے آ گیا ہوں میں فرماندے نے کہ میرا بال بچہ وہاں ہے اہل و عیال وہاں ہیں ان کافروں سے میں سلوک اس لیے رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی ذرا خبر لیتے رہیں میرے اہل و عیال کی خبر لیتے رہیں ہے وہ کافر نے منہ بھی تسا کیتا سی یا رسول اللہ بس میرے دل سے گل آئی کہ میرے نکے نکے بچے نے وہ تے سارے میرے اہل و عیال نے کتے کافر انہوں تنگ نہ کرن چھوٹا جا میں انہوں تے احسان کر چھڑاں گا تے وہ ذرا خیال رکھن گے پیغمبر نے آکھیا وہ اللہ دیا بندیا تینوں اپنے بال بچے دی مودت وچ نہ اللہ یاد رہا ہے نہ کمال ہے بھائی بال بچے دی مودت وچ محبت وچ نہیں مودت وچ تینوں اللہ بھی یاد نہ رہا رسول بھی یاد نہ رہا میرا فرمان بھی یاد نہ رہا میرا خیال ہے اور فرماندے نے کہ یہ بڑی غلطی ہوئی لکھا نہیں یہ بڑی غلطی ہوئی بڑی خطا ہوئی لیکن حضرت حاتب بہشتی ہیں اور بدر کے لوگوں میں سے ہیں اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ بہشتی ہیں کوئی گل نہیں بہشتی بھی ہوں چلے جان اسا کیڑا اندروں کنڈی مار لینی ہے وڑ کے جنت جیڑا جاندا جائے لیکن ایک گل ہے غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے چلو معافی بھی ہوگی ہوگی جنت بھی چلے جائے کوئی ارجڑ گل نہیں لیکن مودت واجب واضح ہو گئی کہ مودت اس منزل کو کہتے ہیں جہاں اس کے سوا کچھ یاد نہ رہے سبحان اللہ مولا بھائی تو مجھے خیر دے بھائی بہت شکریہ بہت اچھا سوال فرمایا جی بھائی وہ جنت بھی چلے جان غلطی معاف بھی ہو گئی لیکن یہ مودت واجب واضح ہو گئی کہ محبت ہوتی تو بات اور تھی چونکہ مودت تھی مودت میں کچھ بھی یاد نہ رہا جہاں کچھ یاد نہ رہے اسے مودت کہتے ہیں کمال ہے بھائی کمال ہے اللہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اور اپنے قریبیوں سے نہ کرو مودت کرنی ہے تو محمد کے قریبیوں سے کرو مودت والے لوگاں چ پہلے علی نے بولو بولو پہلے علی نے
مودت محبت دی انتہا نو آندے جتھے ہر شے قربان ہو جائے انہوں محبت آندے جتھے محبت قربان ہو جائے انہوں مودت آندے وہ حضرت علی واسطے منگی ہے رسول خدا نے منگی ہے یہ دا مطلب ہے حضرت علی نال محبت چاہیے قرآن دے مطابق یا مودت میں سوال چھڑ کے جا رہا ہوں بحث نہیں کرتا کوئی مناظرہ نہیں قیامت تک سوال ہی یہ جدو دل کری جواب دینا تو ایک باری سوچ کے چھڑ جس کی مودت محمد اجر میں مانگے اس سے لڑنا جائز ہو جائے سبحان اللہ مولا جزائے خیر بہت شکریہ جزائے خیر عطا اچھا جی تھوڑی جی بات تشریح کر دیں تھوڑی جی تشریح زیادہ نہیں ٹائم کا پتہ نہیں لگا یہ جی محبت ہوں یہ کیتی نہیں جاتی یہ آٹومیٹک ہونا کئی ایسے بے جوڑ رشتے ہوئے نے پھر ساری زندگی ماواں نے بوتلاں دم کر کر کے پیائیاں حرام ہے کو اثر ہوئے تویز پائے نے بوتلاں دم کرا کے بابا جی کچھ کرو منڈا کر بولتا چلتا نہیں انہوں نہیں پسند ہوتا تو نہیں بولتا کوئی ایسا ہو جاتا تے تانوں پتہ کئی بیبیاں جن بھی چمبڑ جاندے نے بندہ نہ پسند ہوئے تو جن بھی چمبڑ جائے یہ جا بڑے واقعات نے تکے نہ محبت پائی نہیں جا سکتی ایسے جنہ دی مودت اللہ رسول کو طلب کروائے چونکہ محبت ہوں قبلہ کمال ہو زوال میں محبت نہیں ہوتی کمال ہوئے تو محبت ہوں کمال پیسے چاہ جائے کمال حسن چاہ جائے کمال عزت چاہ جائے یہ کمال میں محبت ہوں تو جدو زوال ہوتا تو محبت آٹومیٹک نہیں ہوتی جہاں حسن دی وجہ تو کسی نال محبت کرتا ہے وہ منہ تے کوئی تضاب سٹ جائے وہ پرت کے ادھر جانا بھی نہیں کیونکہ جدی وجہ تو محبت سی وہ وجہ ختم ہو گئی جہاں پیسے کی وجہ تو محبت کرتا ہے وہ پیسے والا غریب ہو جائے محبت نکل گئی کیونکہ وجہ بھی جو ختم ہو گئی جب کمال ہو گئے میں تو مثال دینا بندے پرفیوم لایا ہوگی کمال درجے کا پہلا باڈی پرفیوم اتنے دوسرا پرفیوم کوڑوں لنگے محبت ہو جاتی ہو گئی نا آٹومیٹک ہوئی نا بندہ آندا یار کدی اتنے ہی کھلوتا رہنا بلے 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 وہ بوٹاں چو پیر کڈے مثال دے تے جراباں دھوتیاں کو مہینہ ہو گیا ہوئے کوئی بندہ آندا اچھا جی سلام علیکم یہ مطلب پہلا محبت ہوئی سی کمال دی وجہ تو پھر آٹومیٹک کی نفرت ہو گئی ہے زوال دی وجہ تو تے کمال ہے اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے جن کی مودت مانگے اس میں کوئی عیب نہ یار جب عیب آ جائے گا تو محبت ہو ہی نہ سکے گی اسی لیے نہ علی میں کوئی عیب ہے نہ بطول میں کوئی عیب ہے تواڈی محبت دی وجہ تو نا اینا ٹائم لگ گیا ہے میں حیران ہو گیا 44 منٹ ہو گئے نا برآمدگی بھی ہے ہم قرآن پاک دی صرف ایک آیت پڑھ کے نا جی تے میں جناب دے سامنے مولا علی علیہ السلام دے چیپٹر بڑا لمبا موضوع ایسا شروع کر لیا قرآن چو علی قرآن چو علی ہوں صرف ایک آیت مجیدہ تے میں اکتفا کرنا جی یہ بھی آیت مشہور ہے اگے بھی مشہور پڑھی ہے ہوں بھی بہت مشہور ہے وہ تو میں شروع کرنی ہے جتوں کر کے تمہیں یاد ہے وہ تو ہم میرے نال انشاءاللہ مل جانا اللہ دے فضل و کرم فمن حاجک فیہ کچھ بندے شامل ہوئے ہیں ایک دو زیادہ ہو جانا انشاءاللہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین اتنے مکا دینا جی یہ آیت مبالغہ جی مبالغہ کی فرمایا نے میرے پیغمبر اب جھگڑے کی ضرورت نہیں مناظرہ اور بحث نہیں ہوگی اب مباہلہ ہوگا ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے تم اپنی عورتیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اور پھر کیا ہوگا ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین آپس میں باتیں نہیں ہوں گی اللہ سے التجا کریں گے کہ جھوٹے پہ لعنت کر دیں
لو جی میں امیر المومنین کی دوسری شان قرآن جو پڑھنے لگا، کھلا چیلنج نہیں، کھلی گزارش ہے۔ چیلنجاں تے گسا ہوتا ہے، گزارشاں تے گسا نہیں ہوتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تم ہی دس دے کہ پیغمبر جھوٹیاں دے مقابلے تھے جڑے سچے کھڑے نے کون کون سے؟ کمال ہے جی مہربانی۔ ابنا ناچ کون گئے نے، نساء ناچ کون گئے نے، اور انفسنا و انفسکم میں کون گئے نے۔ الحمدللہ جڑا میرے کو قرآن ہے یہ بھی یہی لفظ لکھے نے کہ جب فیصلہ ہو گیا، ایک اس قسم کا فیصلہ ہو گیا، مبالغہ بھی ایک قسم کی قسم ہوتی ہے کہ تم بھی حاضر ہو جاؤ وہ بھی حاضر ہو جائے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت کا عذاب پڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ جی میں تحریر سی میں پڑھ دیتی ہے، میں نہ آپ کو پریشان کرنا چاہنا نہ آپ پریشان ہونا چاہنا۔ اگر میں اتھے رضی اللہ دی بجائے علیہ السلام آندا تو ہاں تے راضی ہو جانا سی، تے سویرے کسے بندے آکھنا سی انہوں شرم نہیں آئی قرآن ہاتھ چ لے کے غلط پہ پڑھتا سی۔ قرآن دے وچ سائڈ تے رضی اللہ لکھیا ہے، میں تانوں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ جی میں تحریر ایسی قرآن میرے ہاتھ سے بابا جی میں ایمانداری نال پڑھ دیتی ہے۔ جنیاں بچیاں دے تھوڑے جہا منہ تھوڑا جہا خراب ہوئے نے کہ یار علی علیہ السلام رضی اللہ، زہرا بھی رضی اللہ، حسن بھی رضی اللہ، حسین بھی رضی اللہ۔ اللہ دے بندے شکر کرو انہاں جی نہیں بدل چھڑے۔ رضی اللہ کی پریشانی کوئی نہیں، بڑا شکریہ۔ یار رضی اللہ کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی گل نہیں، پاویں رضی اللہ نے تاں بھی یہی گئے نے، اسلام نے تاں بھی یہی گئے نے، پاویں رحمت اللہ علیہ نے یہی گئے نے، مہربانی جی یہی گئے نے۔ یہ جدوں اتھے گل ہوئی ہے کہ مودت والے کون نے، انہاں وچ بھی میرا پیر علی موجود ہے۔ میں تاریخ پہ پڑھنا کہ قرآن پہ پڑھنا؟ قرآن پہ پڑھنا جتھے مباہلے صدیقین نو لے کے گئے نے وہ بھی علی موجود نے۔ بس میں وہ بحث نہیں کرتا۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے 3 صحابی بھی مباہلے چ گئے سن؟ میں کہا ہے جی، میں کل تے 5 گئے سن، ہو سکے کہ نبی پاک تے نبی دی بیٹی تے نال 3 صحابی۔ میں جی صحابی کیڑے کیڑے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابی تے 2 باپ بیٹی۔ میں کہا سبحان اللہ، وہ پریشان ہو گیا۔ وہ دا خیال سی کہ تو علی نو صحابی آکھاں گا، حسن علیہ السلام نو صحابی آکھاں گا، حسین علیہ السلام نو صحابی آکھاں گا تے غصہ کرے گا۔ میں کہا سبحان، کہنے لگا تینوں کوئی غصہ نہیں لگا؟ میں کہا گل کمال تو کی تیرے اندر کوئی گل ہے؟ میں کہا ہے وہ گل پوچھنی ہے؟ میں پوچھنی ہے؟ میں تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، یہ جدن مباہلہ ہویا اس دن مدینے چ یہی 3 صحابی سارا مدینہ صحابہ دا بھریا سی تے میں صحابیات اے سارا مدینہ صحابیات دا بھی بھریا سی۔ میں کہ پھر مینوں لطف آ گیا، تو ماں دا جتنا دودھ پیتا ہے نا اونا زور لا کے تو 3 پیو پتراں نو صحابی بنایا ہے۔ انہاں 3 نو وکھریا کر کے نبی دسیا، انہاں نو صحابہ وچ بھی پارو نہ جوڑ انہاں دا پھر صحابہ بچے شامل بھی کر لو، جوڑ انہوں دا پھر بھی کوئی۔ میں کیا اصل چوتے سچے کھڑنے سن؟ سچے میں کیا یا پیچھے صحابی کوئی نہیں سن یا وہ سچے نہیں سن؟ آدھا نہیں، بڑے بڑے سچے پیچھے سن۔ تو میں سچیاں بڑیاں بڑیاں سچیاں پیچھے سن۔ میں کہ پھر اور سواد ہے، پورا مدینہ میں سچیاں دا من جانا، پورا مدینہ پیچھے سچیاں دا من جانا۔ محمد نے 4 جی نال کھڑ کے دسیا، انہاں دی صداقت دا بھی جوڑ بھائی، انہاں دی صداقت اور ہے، انہاں دی صداقت اور حضرت علی گئے نے، حضرت حسنین گئے نے، حضرت زہرا گئے نے۔ 3 کیٹیگریاں سن، ابنا نا و ابنا کو، بیٹے لے کے بیٹیاں چ حسنین گئے نے، نساء نا و نساء کو بی بی پاک گئے نے۔ حضرت علی کیڑے کھاتے چ گئے نے؟ کیڑے کھاتے؟ انفسنا و
انفسکم نفس رسول بن کے صحابی رسول ہونا اور ہے نفس رسول ہونا. بہت شکریہ. من کی مراد پائے گا جولیاں بھر کے لے کے جائے گا پہلے موالی سے لے کر آخری موالی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ پنج نعرے پنجتنی بے بہا نعرہ حضرت علی نفس رسول بن کے گئے. نفس رسول 9 ترجمے نے نفس دے کنے 9 وہ 9 میں پڑھ دینا جڑا وارا کھاندہ ہی رکھ لے جڑا وارا کھاندہ ہی وہ علی نمان. دیکھو جی تو انہوں پتا ہے مستورہ جان لین کپڑا وہ 10-15 تھان کھول دیں دیں پہیاں دیا نہیں ویر کوئی نہیں لوڑ نہیں ویر ہوندہ بے کھندی چڑی کر لے نال پیپسی کو آپ پہ آدھن ہے پھر کوئی نہ کوئی سوڑ دے جو لینا ہی پہن دیں. میں تیرے اگے ترجمے دے تھان کھول دیں لگا مہربانی مرضی تیری اپنی ہے. ویک کھوڑا مولا علی نے قرآن کے مطابق کی ماننا ہے. نفس رسول تے مولا علی ثابت ہوئے ہیں. ایک قادری صاحب بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نفس رسول بن کے گئے ہیں. تو سانا میرے نا اینا کو تعاون کرنا ہے کہ میں نہ کڑپنا پایا میرے کو 8 منٹ سارے گھنٹے جو باقی نے میں جلدی ترجمہ پڑھنا تو سانا ویکھی جانا ہے. پہلا ترجمہ تو مشہور ہے جان. پہلا ترجمہ نفس دا جان. تم اپنی جانوں کو لے آؤ ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں. ہم ویکھ کے حضرت علی نو گالی دیں محمد کی جان کو لے گئے. سار اٹھاؤ جی. پہلے نمبر پہ اگر نفس دا مانا جان ہے تو علی نبی دی بس ان تساں بولنا میں نہیں بولنا میں صرف ترجمہ پڑھنا. اگر نفس دا مانا جان ہے تو میرا مولا علی نبی دی جان ہے. دوسرا ترجمہ بدن ہے. کیا بات ہے. یہ ترجمہ بدن ہے تو علی نبی دا بدن ہے. تیسرا ترجمہ روح ہے. کیا بات ہے. تسی آپ ہی سوچے ہو یہ مطلب ہے علی نبی دی روح ہے. چوتھا ترجمہ ہے نفس دا حقیقت. اجا مطلب ہے نفس دا ترجمہ حقیقت ہوئے تو محمد کی حقیقت کو علی. اگلا ترجمہ ہے خون. یہ مطلب ہے مصطفیٰ دے خون والی اندر. یہ ترجمہ اپنا یہ مطلب ہے نبی دا اپنا بھی علی ہے. اگلا ترجمہ ہے دل. نفس دا ترجمہ ہے دل. یہ مطلب ہے کہ دل ترجمہ ہے علی نبی دا دل ہے. 7واں ترجمہ ہے قومی بھائی. 8واں ترجمہ ہے قومی بھائی. 9واں ترجمہ ہے دینی بھائی. یہ مطلب چلو اتھا ہی مک جا. نفس دا معنی قومی بھائی دینی بھائی. یہ مطلب ہے کہ نفس دا ترجمہ دینی قومی بھائی ہے پھر نبی دا قومی بھائی بھی علی ہے دینی بھائی بھی علی ہے. یار ہونا اور ہے بھائی ہونا. مہربانی کرنا. لو جی یہ 9 ترجمے بڑا شکریہ. 9 ترجمے ہو گئے نے. ہم جڑا نواں ترجمہ ہے 5ویں جماعت اسلامیات وہ بھی سن لو. لیٹسٹ ترجمہ جی لیٹسٹ فون آؤں دن لیٹسٹ ترجمہ 5ویں جماعت واسطے کیتا ہے. وہ میرے کو نصاب پہنچ گیا. انہیں سیدہ جی مہربانی نہیں پہنچے تو انہوں نے لکھنا سی بڑا لکھا نے تم اپنے نفسوں کو لے ہم نفسوں کو جانوں کو لے جانوں کو. وہ 9 ترجمے چھڈ کے ہوں لکھا نے انفسنا و انفسکم. ہوں ایڈا سواد رہا ہے. ہوں 5ویں جماعتیں بچوں کے ذہن چ گل پائی ہے. پیغمبر نے فرمایا بیٹے لاؤ ہم بیٹے لاتے ہیں تم عورتیں لاؤ ہم عورتیں لاتے ہیں. انفسنا و انفسکم تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاؤ. بھائی مولوی اگے نالوں بہت پھنس گیا ہے. یہ مطلب ہے نویں ترجمے کے مطابق محمد دے خود نو علی سبحان اللہ.
ترجمے کے مطابق نبی دے خود نو علی آندر ایک مفسر نے سانو سارے قبول ہے کیا بات ہے بابا جی آندر سانو تو سارے ہی قبول نے علی نال منسوب جیڑی شے ہوے الحمدللہ قبول ہے اور ایک مفسر نے بڑے خطرے دی گل دسی ہے انہوں نے بڑا نہ خطرے دی گل دسی من بڑا سواد ہے ویسے کسی دے خطرے تو سواد نہیں لینا چاہیے لیکن انہوں نے اپنے اہل سنت دوستوں نے آخیا کہ حضرت علی کو نفس رسول کبھی نہ سمجھنا یہ شیعوں کی چال ہے اور انہوں نے تمہیں پھنسا لیا ہے وہ جڑے پھنسے نے نا انہیں طاہر القادری بھی موجود کیونکہ وہ بھی نفس رسول مان گئے بڑے بڑے عالم نے آخر مفسر قرآن بھی اور بن گئے وہ آدھے نے انہیں خطرہ جڑا ظاہر کیتا باوجود اندر ایک سواد ہے وہ فرماندے ہیں میرے کو تفصیل موجود کہ شیعوں کی دیکھا دیکھی تم بھی مان گئے کہ علی نفس رسول نے اگلا خطرہ انہوں نے دیکھو انہوں نے آخیا ہوئے دوستو تم تو نہ مانو قرآن کا نام تم تو نہ مانو کیوں وہ فرماتے ہیں اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے نا تو بلا فصل بھی ثابت ہے اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے تو پھر بلا فصل بھی یعنی ثابت ہوتا ہے لہذا وہ پھر انہوں نے پوچھا بندے کہ قبلہ پھر حضرت علی نو کیڑے یعنی 3 کیٹیگریاں نے کیڑی کیٹیگری چ رکھی ہے مطلب یا بیٹے گئے نے یا عورتیں گئی ہیں تے یا نفس گئے نے تے نفساں تو کڈیے تے کتھے رکھی انہاں پھر نا تسلی دیتی انہاں آکھیا بیٹے چ پا لو بیٹا چ پا جتھے 2 جا سکدے نے تیجا بھی جا سکدا وہ بھی تے سگے بیٹے نہیں وہ بھی تے نواسے نے تے نال فرماندے نے دماد بھی تے بیٹا ہی ہوندا نا دماد بھی تے بیٹا ہی ہوندا نا وہ پھر نا اگے نال بہتا پھس گئے نے جدوں انہاں آکھیا نا 2 نواسے تے ایک وچ دماد تے دماد بھی بیٹا ہی ہوندا ہے آخری گل ایک ہی ہے یار اگر دماد بیٹا ہوتا ہے تو اگر کوئی اور دماد تھا تو وہ بھی چلا جائے بہت بڑی کیفری ہے اندر حال بھی کچھ بنا ہوا ہے باہر لوگ بھی بہت دور تک بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آواز نجف تک جانا چاہیے اگر آپ ساتھ دیں گے اللہ علی کا خالق اللہ علی کا خالق ہے جیسا جتنا بڑا خالق ہے نا اتنا بڑا علی ہے اس لیے جڑا ترجمہ پسند ہے وہ منجو کم از کم جان تے ترجمہ ہر بندے کر ہی دیتا ہے یہ مطلب ہے قرآن دی نس نال مسلمانوں علی نبی دی جان ہے یہ مطلب ہے جے علی نبی دی جان ہے تو پھر رمضان دی 19 حملہ صرف علی تے نہیں نبی دی جان نبی دی جان جڑا بندہ نبی دی جان دا دشمن ہوئے انہیں تے نام کرنا تے پھر ثواب ہی ہے پیغمبر دی جان دا دشمن ہے میرے عزیز دوستو کربلا مصائب دا او سمندر ہے جدے وچ ہر مصیبت دا دریا آ کے غرق ہو جائے دن مولا علی دے نے یاد سن بار بار کربلا آؤں یقین کرو میں حضرت علی علیہ السلام دی شہادت دے 2 جملے عرض کرتے ہیں لیکن میں نے کربلا میرے بچوں نہیں جاندی میں سچی کوثر نیازی صاحب دی میں مثال دینا ہوں یہ پیپلز پارٹی دے بڑے بڑے حیثن لیڈر کوثر نیازی صاحب انہوں دے مذہبی امور دے وزیر بھی سن بھٹو صاحب بڑے قابل بندے سن انہوں دا بیٹا نوجوان سی تے ایکسیڈنٹ دنیا تو ٹر گیا وہ پھر روندے سن چپ نہیں سن کرتے تے بڑے پریشان سن بھٹو صاحب آخیا بندہ ضائع پہ ہوتا یار کوئی مہربانی کرو انہوں کسی پاس لے جاؤ کوئی بہتری آئے بندہ وہ ایک بندہ انہوں آخر لگا نیازی صاحب آؤ مجلس سے چلیے وہ محرم دی مجلس سی لے کے آ گیا اتوں نکلے تے نکل دیا کہنے لگے اور مجلس کتھے کہنے
کہا جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جانا چاہتے وہ دوسری مجلس جو نکل رہا سن تو کسی بندے بعد چ پوچھا کہ ناظر صاحب میں تمہیں دوسری مجلس چ ویکھیا کہ شیعت نہیں ہو گیا؟ انہیں آخیا نہیں۔ انہیں آخیا کیوں آتے ہو؟ اس آخیا بیٹا سی تے بڑا میرا پیارا تے میرا وارث سیاسی تے میرا مذہبی تے میری ہر شے وہی سی، وہ دنیا تو ٹر گیا، بھولتا نہیں سی، بھلان جانا بھلان جانا اس آخیا بھول گیا جی۔ اس آخیا بھول تے پہلی مجلس ہی گیا سی، ہوں تو اس واسطے جانا پھر یاد نہ آ جائے۔ اس آخیا بھولیا کہ نہیں؟ اس آخیا میرے بیٹے نو غسل دعا کے کفن پہنا کے کافور لا کے پھلاں وچ منہ سجا کے تے مینوں بندیاں دو بندیاں باہاں تو پھڑ کے کھڑیا تے انہاں جا کے آخیا منہ ویکھ لو۔ وہ آندا اس قدر مینوں خوشبوواں دے وچ میرا بیٹا سی تے میں منہ ویکھن لگیا بڑا اوکھا ہویا۔ اس آخیا میں پھلاں وچوں منہ ویکھ، اس آخیا جڑے ویلے میں مجلس جا کے بیٹھا نا اوتھے میرے جان تو پہلا ایک ذاکر پہ پڑھتا سی نیزے وچ ہاتھ مار کے۔ امام حسین نے آخیا اکبر میرے اللہ ویکھ، میرے اللہ ویکھ، میں تیرے اللہ ویکھاں تے میں بچی بنا۔ کہنے لگا شبیر دا اکبر سن کے مینوں بیٹا بھول گیا۔ کربلا سمندر ہے مصیبتاں دا جہدے وچ ہر دریا آ کے ڈگدا ہے۔ مثلا میں تانوں نال نال دو تین میں جملے عرض کر دینا۔ جنازہ شاہ جی جنازہ تیار ہے؟ تیار ہے؟ بیٹھے رہنا مہمانوں پراؤنیوں، جنازہ تیار ہے۔ دوروں دوروں مہمان آئے نے جنازے تے، جنازہ تیار ہے حسنین دے بابا کا، جنازہ تیار ہے مصطفیٰ دی جان دا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں۔ میں بابا جی انہیں پڑھ دینا جڑی گل کیتی ہے نا غار صاحب نے میں عرض کر دینا۔ میں کویت گیا سا، ادو میں جنازے دو برآمد کرے 28 سفر نو امیر حضرت حسن علیہ السلام دا حضرت رسول خدا دے کٹھے جنازے اتنے کربی شیخ آیا سی۔ میں کئی مجلساں چ گل سنائی ہے، وہ کہنے لگا اٹھ کے بندے ماتم کرنے لگا یا حسین یا حسین۔ وہ کہنے لگا اس مولوی نے پوچھو کہ جنازہ حضرت علی دا اٹھے پھر بھی یا حسین، جنازہ مصطفیٰ دا اٹھے پھر بھی یا حسین، جنازہ زہرا دا اٹھے پھر بھی یا حسین۔ کوئی ہر جنازے تے یا حسین کیوں آندے؟ میں کیا انہاں بندے نوں اور پچ کر کے دسو، پاویں کسے دا مزدوراں چکیا ہے، پاویں کسے دا پتراں چکیا ہے، پاویں کسے دا ہمسایا چکیا ہے، کسے نہ کسے دا کسے نے چکیا ضرور ہے۔ حسین و مظلوم ہے جدا نہ کسے بنایا نہ کسے اٹھایا ہے، اسے واسطے ہر جنازے تے آنے ہائے حسین، واہ حسین۔ ہن تساں تھوڑا جا میرے نال بولنا ہے، حالات ایسے نے کہ پڑھن دی ضرورت مک گئی ہے۔ تساں مینوں دو ترے سوالاں دے جواب دینے نے، میرا بھی آنسو آ گیا، تہاڈا بھی شاید آ جائے۔ کنیاں ضرباں لگیاں نے مولا علی، کنیاں ایک زہر چ گجی تلوار سی جی، وزنی بہت زیادہ سی جی، سپیشل بنوائی گئی سی۔ اس ملعون نے سجدے تو سر اٹھا رہے سن، تو ہتھاں دے زور نال حضرت امیر المومنین تے سارے چ ضرب ماری ہے۔ تے جڑا میں پڑھیا نا فرماتے نے سار اس طرح کھلا جیسے قرآن انج سی تے انج ہویا، جڑے ویلے انج سار کھلا نا اس ویلے جبریل اعلان سب تو پہلا کیتا قد قتل امیر المومنین، لوگوں مومنوں کے امیر کو قتل کر دیا گیا۔ جویں یہ کوفے میں آواز گونجی ہے، ہر گھر جو کوئی دودھ لے کے دوڑے، کوئی شربت لے کے دوڑے، کوئی پانی لے کے دوڑے، کہ بلا کوفے دی ہر گلی چو یتیم دوڑے نے۔ میں تو نہیں گل دسو، حضرت علی علیہ السلام دے متعلق میں پڑھیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کوفے دے یتیماں نوں بلا بلا کے کندے سن اپنے آپ نوں یتیم نہ اپنے آپ نوں یتیم نہ کہ میں تیرا باپ موجود ہے۔ ابن صدقے جاواں خدا دی قسم کوفے چو یتیم دوڑے نے، کسے دے ہاتھ وچ پانی ہے، کسے دے ہاتھ وچ دودھ ہے، کسے دے ہاتھ وچ شربت ہے، بیٹیاں شربت بھیجیا، تاں میں کربلا سمندر
لگی ہے، کتنا پانی آ گیا ہے، کتنا شربت آ گیا ہے، کتنا دودھ آ گیا ہے۔ میں اس مظلوم کو صدقے جڑا ہر ضرب دے آندا سی اماں میں پیاسا، اماں میں رکھتا سکھا آباد رہو۔ کنیاں سرباں لگیاں نے؟ ہاں ہاں نال نال مینوں جواب دیندے ہو، کنیاں لگیاں نے؟ ایک ضرب لگی ہے، سر کیویں کھلیا جویں کتاب کھلدی ہے۔ بیٹیاں دے آوندیاں نوں امیر المومنین نے اپنے دو پھٹ جڑا سر ہویا سی انہوں دو ہتھاں نال پھڑے جوڑ لیا سی، پھڑ کے جوڑ لیا، پھڑ کے جوڑ لیا سی۔ اتے آ کے پترا نے پگ بدھی، اتے امامہ بندہ کٹ کے پھر سر جڑیا، پھر سر جڑیا۔ کربلا نوں سمندر نہ آکھا، ضرب امیر المومنین نوں لگی تے دو ہتھاں نال سر جوڑیا نے۔ جدوں عباس دے سارے آباد رہو حضرت امام حسین علیہ السلام عباس دی لاش دے آگے نظر بابا جدو تیرا سر کھلا تیرے ہاتھ موجود سن، جدو میرے ویر دا سر کھلے تیرے ہاتھ موجود۔ صدقے جاواں کربلا، کربلا نہیں بولتے اسی، کربلا نہیں بولتے۔ جنہ بندیاں زیارات صدقے جاؤ، جنہ زیارات کیتیاں نے وہ جاندے نے گھر حضرت امیر دا موجود ہے۔ اللہ کرے سب ویکھ لین ایک باری، کوفے اللہ کرے سب زیارتاں ہو، سب کوفے گھر موجود ہے، وہ ممبر بھی موجود ہے۔ جتھوں ضرب لگی اتھوں بیٹیاں نے اٹھایا، اتھوں بیٹیاں نے اٹھایا۔ کیویں؟ سر تھلے ہاتھ حضرت امام حسن تھا، ایس پش تھلے ہاتھ حضرت امام حسین، کمر تھلے ہاتھ حضرت محمد حنفیہ، پیرا تھلے او دے ہاتھ سن عزادارو جنہاں ساری زندگی پیروں جی۔ میرے خیال دوڑے ذہن کی شخصیت ہے حضرت عباس دے پیرا تھلے چار پتر لے کے پہ انہوں نے ایک قدم ٹرتے سن تے تین باری پوچھتے سن بابا تکلیف تے نہیں، بابا اسی تیز تے نہیں ٹر رہے، اسی میں نہ یعنی پھر بھی ضرب لگی ہے کار تک لے آن واسطے۔ چار تیرے بیٹے نے جڑے لے کے واپس آ رہے نے، علی اکبر نو نال لا کے حسین رو رو کے آندے سن اماں دی جائی چھوٹے چھوٹے بچے پہ۔ جمع غفیر نظر آ رہے ہیں نا، یقین کرو میرے مولا کائنات دے دروازے کے مومنین دا رش چارے پتر لے کے دروازے تے سامنے آئے، اگے حضرت عباس سامنے دروازے تے نظر پئی ہے۔ میرے مولا نے آنکھ کھولی، فرماتے نے عباس میرے پیر تھلے رکھ، تھلے رکھ دے۔ فرماتے نے بابا تو اندر لے چلنا، فرمایا نہیں تھلے رکھ، دروازے تے سامنے پیر تھلے رکھے۔ فرماتے نے میں نے سہارا دے کے کھڑا کر جنہیں خیبر دا دروازہ ایک ہاتھ نال اس مظلوم نبودرہ نے کھڑا کیتا، چارے پاسے سہارا دے کے کھڑا کیتا تے جویں تواڈے رون دی آوازاں میرے تک آ رہی ہیں۔ ایویں میرے مولا نے فرمایا حسن بیٹا اے شور کا سے، شور کا سے فرمایا مولا بابا تواڈے موالی رو رہے، تواڈے زدار رو رہے، تواڈے مقتدی رو رہے، انہاں دے رون دی آوازاں آ رہی۔ میرے مولا فرمایا مینوں ایتھے کھڑا کر، دوجے بیٹے کو سنبھال لیں، تو دروازے چ کھڑا ہو کے باہر منہ کر کے آ، اسی تہاڈا شکریہ ادا کریں۔ اپنے اپنے حضرت امام حسن نے آخیا میرے بابا جان فرماتے ہیں اسی راضی ہیں اپنے بندہ بڑا سیاح سی جڑا اگے بڑھ کے آیا، اس آخیا جی سانوں پتہ لگ گیا بابے نو آکو حکم نہ کر، اسی کہڑیاں وس دیاں کراں جائیں سانو اینی اجازت دیو کہ اسی صرف اتنے بہ جانے ہیں، سارے رون کی آواز اونچی نہیں ہوئی، سانو پتہ ہے مخدرات اس وقت اندر میں، سارے رون کی آواز اندر نہیں لے جا رہی ہیں، اس وقت سے سانو مولا اپنے آباد رہو جی کرنا جی ڈالتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے کھا گیا ہے، میرے پیر نے فرمایا کی آندے نے، حضرت امام حسن فرماتے ہیں بابا آندے نے سانو اتنے بیٹھا رہن دو، اسی اونچی نہیں روندے، سارے رون کی آواز مخدرات اس وقت تک نہیں جائے گی۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا گل اونچی رون دی نہیں، میریاں دھیاں نہ رش گدی تمہارے جدیاں بیٹھی
میں پیدل ٹر کے جانا چاہتا ہوں. دروازہ کھولے. حضرت امام حسن فرماندے نے بابا اسی تانوں جویں لیاندا ایویں آرام نال چوک کے اندر لے جانے تے تسی پیدل کیوں ٹردے ہو؟ ضرب بہت شدید ہے. اساں پانچ سال کھلا بیٹھے ہیں. میرے مولا نے ایک جملہ آکھیا ہے شاید کسی دا آنسو آ جائے. میرے مولا فرماندے نے حسن بیٹا میں جس حالت وچ ہاں مینوں نہ اندر نہ انج کھڑیا آباد رہو جی مینوں اندر انج نہ کھڑیا جی اندر میری دھیاں نے تساں مینوں انج لیاندا جی میں جنازہ لے آیا جاتا ہے جنازہ لے آیا جاتا ہے دنیا نے تے پردیس ہے میں نہیں چلدا میری دھیاں مینوں اے آج ویکھن آج میں نہ یار ہی تہاڈا دل نہیں کردا کہ تہاڈیاں دھیاں پتراں دے ہتھاں تے آج ویکھن او وی دھی سی جدے سامنے شمر زلفائے ہاتھ پا کے سر لے کے جاندا سی نال نال چوری کر کے امی سی ایتھے رکھ دے مظلوم نو والا تو نہ پڑ. میرا خیال ہے کہ ہن میں جنازے دا اعلان کر دینا چاہیے. صرف بی بی پاک دی عزت دا ایک جملہ پڑھنا چاہیے. بی بی پاک دی عزت دا ایک جملہ تے نال ہی جنازہ. تساں صرف توجہ رکھنی. حضرت علی دا 21 رمضان نو آخری وقت قریب آیا تے اکھاں کھولیاں تے فرماندے نے عباس کتھے؟ جی بابا میں حاضر ہوں. فرماندے نے بیٹا باہر دا دروازہ بند ہے اندر دی کنڈی بند ہے. فرماندے نے بند ہے. کوفے وچ سکوت ہے. فرمایا خاموشی. چھت محفوظ ہے. فرمایا محفوظ ہے. فرمایا ہن کن میرے منہ کول کر. جدو حضرت عباس نے اپنا کن مبارک حضرت علی علیہ السلام دے رب ہائے مبارک دے قریب کیتا کان وچ مولا فرماندے نے ہن دس زینب ڈٹی کبھی نہ رونا کسے کام. حضرت عباس فرماندے نے مجھ سے اپنے اپنے حجرے جا آرام کر رہے. فرماندے نے جا کے میری دھیاں نو آن دے آرام دے موسم پہ مقدے آرام دے موسم پہ مقدے نے آ کے مینوں مل لا میرا آخری وقت ہے. حضرت عباس کہنے جی پیغام لے کے جویں میں پڑھیا جویں نمازی کھلوتے نا قیام وچ حضرت بی بی پاک دے سامنے حجرے دے آنج کھلوتے نظراں چکیاں نے ایک ایک ہاتھ ہے ہزار ہزار آنسو ہے. زہرا دی دھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. عباس دو قدم بدا کے بی بی فرماتی عباس بابا ٹھیک رہنا. حضرت عباس فرماتے ہیں جی مرشد آتی تو بابا یاد کر رہے ہیں یار جڑے میں یاد آکھیا نہ کر رہے ہیں. بی بی ایک قدم پیچھے ہٹ کے فرماتی مینوں اوتھے بلاندے نے. فرمایا جی بی بی جان تانوں اوتھے بلاندے نے. جناب زینب عالیہ فرماندے نے اوتھے اور کون کون ہے؟ فرماتے نے کوئی بیگانہ نہیں سارے تیرے ویر نے. حسن نے حسین نے محمد انفیاء میں کوئی بیگانہ نہیں. کنڈی بند ہے کواڑ محفوظ ہے چھت محفوظ ہے. ایتھوں ٹر کے صرف بابے کول جانا ہی اے تیری جُتی تو میں تیاں وار دیواں. بی بی فرمایا ایک واری بابے نو جا کے پوچھے میرے آن دا کی انتظام کی. میں زندگی جی تیرے سامنے ماں دی کانڈ پچھے کرو گیا آج بغیر والدہ ماجدہ تو تیرے سامنے ہونا ہے. میرے آن دا کی انتظام ہے. جو حضرت عباس جا کے آکھا میری مرشدہ دی پوچھ دیئے میرے آن دا انتظام کیے. خدا دی قسم میرا پیر زخمی حالت جو اٹھ کے بیٹھ گئے. پیچھے پترہ نے سہارا دیتا. حضرت علی فرماندے کی فرماندی ہے میری بیٹی میرے آن دا انتظام کیے. فرمایا جا کے زینب نو آکھ اجے پیو زندہ اپنے حجرے جو ٹرنا ہی تو میرے کمرے چھوڑی. تیرے اگے اگے حسن ہوئے گا پیچھے حسین ہوئے گا کھبے محمد انفیاء سجے عباس ہوئے گا. چون ویراں وچ ماں دی چادر سر تے رکھ کے سکے پیو دے سامنے ہونی ہے. انتظام ٹھیک ہے. بی بی اٹھے نے فرمایا بابا تیرے تو بھی صدقے تیرے انتظامات تو بھی صدقے. اگے حسن پیچھے حسین سجے کھبے محمد انفیاء تے عباس کہ بلا 4 قدم بی بی ٹورے نے تے متھا بی بی پاک دا امام حسن دی کمرے مبارک تے لگے. امام حسن رک کے فرماتے ہیں جی اماں دی جائی. فرمایا جدو بابا بالکل سامنے آ جانا ایک دم نہ ہٹی. میں زندگی جو پہلی باری بابا دے آباد رہا سامنے ہی تے جان لگیاں. جنہا امام حسن لائے کہ بی بی سامنے کھلوتے نے. جناب امیر المومنین نے فرمایا حسن میرا تو میری تیدہ راہ چڑھ
پیچھے ہٹ جا حسن بیٹا. حسن علیہ السلام رو پہ. مولا فرماتے حسن بیٹا رویا کیوں؟ فرماتے جدہ تسا آسانی نہ لاکھے نا پیچھے ہٹ گیا. میری اماں کی جائے میں آگے سے ایک دام نہ ہٹ. میں ماں تو بغیر پہلی باری بابے تو سا. حضرت علی علیہ السلام ایک جملہ آکھیا ہے. پھر بی بی آکھیا حسن آپ یا کیا ہٹ جب کرو. جدو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں زینب بیٹی میرا آخری سال. جب میرے مولا نے فرمایا نا میرے آخری سال ہے. فرمایا حسن پیچھے ہٹ جا میں یہ دین نہیں. جب میرے مولا حسن پیچھے ہٹے ایتھے سر رکھیا بیٹی نے. ایتھے سر رکھیا جدو آنسو ویکھے نہ پیو دی آنکھاں وچ. بی بی فرماتی ہے بابا میں سب کچھ برداشت کر لینا. میں تیرے حوصلے والی تیری بیٹی ہوں. آپ میرے سامنے روئی نہ ہوا. میرے سامنے تیرا آنسو نہیں ہونا چاہیے. موت تو نہ تسی ڈرتے ہو نہ میرے بھی ڈرتے. میں نے دسے روئے کیوں نے. حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا جڑیاں ذمہ داریاں میں نے پیغمبر نے گدیر چ دیتی سن. مسجد دا حیا کسے نہیں کیتا. مسجد خون نال بھر دیتی ہے. انہاں میرے تے تلوار چلائی ہے مسلمان ہو کے. اے میرے تو بعد اے مسلمان اس دین نال کی کرن گے. آپ پٹی بدی سی نا پٹی تے بوسا دے کے بی بی فرماندی ہے جویں نبی تیرے اعلان غدیر تو بعد نانا اطمینان نال کر گیا سی نا اطمینان نال دنیا چھڑ دے. جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں بطول رواں گی. جدوں خیمے سڑ گئے میں علی بن کے سڑ جاواں. جدوں خیمے سڑ گئے میں علی بن کے باہر آ جاں گی. میرے عزیزو اس ویلے بی بی پاک نے سر مبارک ایتھے رکھیا تے بی بی بابے نے آخری گلاں بھی کر دی ہے. دروازے تو ایک چیخ دی آواز. دروازے تو ایک چیخ دی آواز میرے مولا دے کنا تے آئی. ایڈی زبردست آواز سی. پیو دھی نے گفتگو چھڑ دیتی تے میرے مولا فرماتے نے اے رون والا عباس ہے. جی بابا عباس ہے. فرمایا عباس کو آکو اندر کیوں نہیں آتا. تو میں ہاتھ منہ تے رکھ کے فرماتا ہے اندر زینب دے بعد. فرمایا آؤ میرا وفادار بیٹا. آؤ میرا جرار بیٹا. آؤ میرا کرار بیٹا. آؤ میری شجاعت دا وارث بیٹا. میں اعلان کر لگا اے یکسی انہیاں آوازاں چ جنازہ اٹھے گا نا تو پتہ لگے گا بے وارث دا جنازہ ہے. حضرت عباس قریب آئے نے. فرماندے نے ایس پاسے آج حضرت عباس ایتھے جناب زینب. فرماندے نے کیوں روئے ہیں. فرماندے نے میں دس کے جانا جی کہ میں کدے حوالے کر کے. حضرت علی فرماتے نے عباس بیٹا تو میرا چھوٹا پتر ہے. میں دسنا حسین ہاتھ کر. حضرت امام حسین دے ہاتھ چ حضرت عباس دا ہاتھ رکھے. فرماتے نے عباس تو میرے حسین دے حوالے. حضرت امام حسین دے اکثر نکلے نا تو مولا فرماتے ہیں حسین بیٹا تو کیوں رونا. فرمایا سب تو بہادر بیٹے میرے حوالے کی تھے کہ بابا میں مظلوم تیرے حوالے. تسی حیران ہو گے. حضرت زینب فرماتے بیٹا ہاتھ کر. حضرت زینب دے ہاتھ چ امام حسین لہائے سڑ کے جاؤ. ہاتھ رکھ کے میرے مولا فرماتے ہیں حسین بیٹا تو میری بیٹی زینب دے حوالے. آخری جملہ جڑ ملیا کہ بیٹی دے حوالے. رو کے بی بی فرماتی ہے بابا لو